جناب ابرار احمد مرزا صاحب، آپ سے کوشچن ہے کہ آپ کا جو دورہ ہے بلتستان ریجن کا 3 روزہ دورہ، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس کے آؤٹ پٹ کیا ہوں گے؟ کیا عوام کو اس کا کتنا بینیفٹ جو ملے گا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں۔ دیکھیں، بنیادی میرا تو ایز ایڈمنسٹریٹر ایک ایڈمنسٹریٹو مانیٹرنگ ہی دورہ ہوتا ہے کہ اپنی فیلڈ فارمیشن جہاں وہ کام کر رہے ہیں اس کام میں کہاں کچھ کمیاں ہیں، کہاں ہم کچھ ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں، کہاں نئی امپرومنٹ لا سکتے ہیں، کہاں اگلی گورنمنٹ کے لیے اگلی بجٹ کے لیے اچھی پروپوزلز لے کے جا سکتے ہیں، کون سے ایشوز ہیں جو صرف انسٹرکشنز کے ساتھ امیجیٹلی حل ہو سکتے ہیں۔ مثلاً میں جب لاسٹ ٹائم آیا تھا تو میجر ایشو یہاں چل رہا تھا کہ جی بہت سارے محکموں کی سیلریز نہیں پے ہوئی تھی، تو آج اللہ کے فضل سے ہم ایک میجر پورشن آف سیلری ہم پے کر چکے ہیں اور اس کا وہ مسئلہ جو ہے وہ ہم حل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں یہ آیا تھا تو مجھے یہ پتہ چل رہا تھا کہ جی اس اسکول میں 1200 بچے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ 12 ٹیچر ہیں، اور اس اسکول میں 1200 بچے ہیں اور ان کے اوپر 50 ٹیچر ہیں، تو ہمیں ریشنلائزیشن کی ضرورت پڑی تھی اور اسی کی بنیاد پر ہم نے ایک فریم ورک بنایا اور اس پہ کام کرنا شروع کیا۔ تو اس دفعہ بھی اس دورے کا مقصد، ایک تو میں گانچے گیا نہیں ہوا تھا تو میں گانچے کے مسائل کو دیکھنا چاہ رہا تھا، پھر اسکردو میں جو پچھلی دفعہ میں انسٹرکشن پاس کر گیا کیا ان پر عمل درآمد ہوا، اور کیا جو نئے پرابلمز آئے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم کیا فریم ورک بنا۔ میں پیورلی انتظامی دورے پر تھا، تو اس کے جو بھی انشاءاللہ آپ کو نتائج اچھا، نظر اس انتظامی دورے میں آپ کو کوئی نقائص کیا نظر آئے؟ تو خوبیاں کتنے نظر آئی کہ مطلب کیا نوٹس آپ نے لیا ہے کہ مطلب جو آپ نے انتظامی دورہ کیا؟ جی، اس میں بے شمار ہماری پچھلی دفعہ جس طرح میں اظہار کر رہا ہوں بے شمار میں نے نقائص دیکھے تھے تو ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس دفعہ بھی ہم بے شمار نقائص دیکھ رہے ہیں، بیچ میں وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ لاسٹ ٹائم جب میں آیا تھا تو یہاں گندم کا کرائسس تھا، اب لارجلی الیکٹریسٹی کا کرائسس ہے، تو آپ اس کو جو ہے نا وہ ڈیفرنٹلی ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم میں جب آیا تھا تو وہ کچھ اور ماحول میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اس دفعہ جو ہے ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ شاید پانی کے معاملے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح گانچے میں گیا تو چونکہ ہمارے شفا کے ڈاکٹرز نے ان کا کانٹریکٹ ختم ہوا تو ایک گیپ بنا ہوا ہے ڈاکٹرز کا، ان کے ڈاکٹرز کو کیسے فل کرنا ہے، تو اس طرح کے بے شمار چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اچھا سر، ادھر زمینداروں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، بالخصوص مال مویشی رکھنے والوں کو۔ یہاں ویٹرنری کا جو شعبہ ہے وہ تو بالکل ڈٹ ہے، صرف تنخواہ اور مراد لے رہے ہیں، کوئی کسی کو کوئی ایک انجیکشن تک نہیں مل رہا ہے۔ مطلب آپ اگر جاتے ہیں تو سکولوں میں جاتے ہیں، ہاسپٹل جاتے ہیں، یا مطلب انتظامیہ کے ساتھ اس طرف آپ کی توجہ نہیں ہے، کیا وجہ؟ یہ بھی آپ شاید میں بھی صحیح اپنا کمیونیکیٹ نہیں کر سکا اپنا پیغام۔ ہم نے ویٹرنری پر بھی اتنا ہی فوکس کیا ہوا ہے، ایگریکلچر پہ بھی اتنا بھی فوکس کیا ہوا ہے۔ وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے سر، لیکن کوئی مطلب آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کہیں میں مطلب بتا رہا ہوں، میں اس کا پھر جو ہے نا یہ اس میں ہم نے جب آپ اس کی ریشوز کی دیکھیں گے نا کہ جی آپ کی ڈسپنسریز کتنی ہیں اور کتنے جانوروں کو وہ ٹریٹ کر رہے ہیں، اور تو سب سے بری ریشو اس وقت دیامر کی ہے نا، ٹھیک، وہاں جانوروں کی تعداد زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں ویٹرنری ہاسپٹل کم ہے۔ اس کے بعد کھرمنگ اور شگر کے علاقے ہیں جن میں ویٹرنری کی تعداد کم ہے اور ان کا اسی طرح میڈیسن کی سپلائی۔ تو آپ میرے محکموں سے پوچھیں کہ ان سے مسلسل ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہی جو پی ایس ٹی پی اپنی اے ڈی پی بنانی ہے، صرف ان ایریاز پہ فوکس کرنا ہے جہاں گیپس ہیں۔ اسی طرح میری آبزرویشن یہ ہے کہ جی بی میں اسکولوں کی تعداد ایشو نہیں ہے، اسکولوں کی تعداد ایشو نہیں ہے، ایشو ان میں سٹاف کی موجودگی ہے، سٹاف کی ڈسٹریبیوشن ہے، تو اس پر بھی ہم فوکس کر رہے ہیں۔ اچھا سر، لاسٹ کوشچن ایک آپ سے کریں گے سر کہ اس حوالے سے آپ پبلک کو سر جو جی بی ہے پھر بلتستان ریجن کے پبلک کو کیا میسج دیتے ہیں سر؟ احساس ذمہ داری اور شہری ہونے کا جو ہے میں ہمیشہ ہی یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ملک جب ترقی کرتا ہے تو اس میں حقوق اور ذمہ داری دونوں اکٹھے چلتے ہیں۔ اچھا سر، لاسٹ اگر حقوق کا پہلو بڑا ہو جائے اور ذمہ داری کا پہلو چھوٹا ہو جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارے کسی اور کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا۔ صحیح۔ اور اگر احساس ذمہ داری اور حقوق دونوں اکٹھے چلے تو ایک طرف آپ حقوق مانگ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اپنی ذمہ داری بھی نبھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ایز اے شہری سٹیزن میں خواہ پنجاب کا ہوں، وہاں بھی ہمارے لوگ جو ہیں
اس طرح کا احساس ذمہ داری ہمارا نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے جو کسی اچھی سوسائٹی میں یا کسی ایڈوانس سوسائٹی میں ہے. میں بھی یہی کہوں گا کہ احساس ذمہ داری ہونا. اچھا سر، جس طرف آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سیاسی اثر رسوخ کے بنا آپ کو چلنے نہ دیں؟ آپ چل پائیں گے؟ دیکھیں میرا اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے، سچی پوچھیں تو ساری زندگی ایسے ہی گزاری ہے. اگر موقع دیں گے تو کام کر لیں گے، نہیں موقع دیں گے تو پھر کسی اور جگہ چلیں.